اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، لوگوں میں بہت درماندہ وہ ہے جو اپنی عمر میں کچھ بھائی اپنے لیے حاصل نہ کر سکے۔ وَأَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ، اور اس سے بھی زیادہ درماندہ وہ ہے جو پا کر اسے کھو دے۔ اعجز الناس، ایک ہوتا ہے عاجز، ایک ہوتا ہے عاجز، ایک ہوتا ہے فاضل، ایک ہوتا ہے افضل، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم۔ ہماری ادبیات کی دنیا میں افعل کا صیغہ یہ افعل التفضیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں، عام سا لفظ ہے جو لوگ کہ ہمیں عالم کی تقلید کرنی ہے، عالم بہت ہوتے ہیں، عالم یعنی جو آخری منزل پر ہو علم کی، افضل یعنی فضیلت کی آخری حد تک۔ اب معنی سمجھ آ گیا؟ عاجز، فلاں شخص عاجز ہے، عاجز اور چیز ہے، ایک ہوتا ہے عاجز یعنی بہت زیادہ عاجز ہونا، عاجز کی آخری حد تک بہت زیادہ عاجز ہونا۔ اب سمجھ آ گیا کہ عاجز کیوں کہا۔ اکتساب، کسب کرنا، کمانا، لغوی معنی ہوتا ہے کسب کرنا، مراد کیا؟ یعنی حاصل کرنا۔ اخوان، یہ اخ کی جمع ہے، اخ جس کو آپ بھائی کہتے ہیں اس کی جمع ہے۔ دوسرا اس میں لفظ امام علیہ السلام نے استعمال فرمایا زیّع، زیّع یعنی شے کو ضائع کر دینا، ضائع جہاں مراد یہ ہوگا کہ اس کو یعنی وہ شے تم سے فاقد ہو جائے، دوسری اردو میں آسان ترجمہ ہوگا یعنی اس کو کھو دینا۔ ظافرہ، ظفر کا معنی ہوتا ہے کامیابی، ظافرہ کہ جو کامیاب ہو جائے۔ اب ذرا غور کرو، فرماتے ہیں اعجز الناس، لوگوں میں عاجز ترین شخص وہ ہے من عجز عن اکتساب الاخوان، جو بھائی بنانے سے، جو دوست بنانے سے، جو دوستوں کو حاصل کرنے سے عاجز آ جائے۔ ذرا غور کرنا، دوست کیسے بنتے ہیں؟ آپ کسی کو خندہ پیشانی سے ملیں گے، وہ آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا۔ آپ کسی کی خوشی میں شریک ہوں گے، وہ آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا۔ آپ کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے، آپ کسی کی پریشانیوں میں اس کا ساتھ دیں گے۔ اگر ایک بندہ مشکلات میں گھرا ہے اور آپ اس کو ان مشکلات سے نکالنے میں جس حد تک آپ معاونت کر سکتے ہیں کریں گے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے لوگ آپ کے دوست بنیں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے، لوگ آپ کے قریب آئیں گے۔ لیکن آپ کسی کو خالی مسکرا کر مل ہی نہیں سکتے، آپ کسی بندے سے خالی میٹھی زبان سے بات ہی نہیں کر سکتے، نہ آپ کسی کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں، نہ آپ کسی کے غمی میں اس کے ساتھ شریک ہونے کو تیار ہیں، نہ آپ اس کی پریشانیوں کو دور کرنے میں کوئی اس کے معاون بننے کے لیے تیار ہیں، تو پھر کوئی کیوں آپ کا دوست بنے گا؟ امام علیہ السلام اس جملے میں یہ فرما رہے ہیں کہ اعجز الناس، عاجز ترین شخص، درماندہ ترین شخص وہ ہے کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بھائی نہ بنا سکے، دوست نہ بنا سکے۔ اب اس سے درس کیا ملا؟
इसका मतलब है इस्लाम इस बात का तकाजा करता है कि हमने इस मुआशरे में रहते हुए तन्हा नहीं रहना। कल भी इस पर बात हुई थी। इस्लाम रहबानियत को पसंद नहीं करता। इस्लाम ये चाहता है कि हर बंदा और लोगों को दोस्त बनाए, अपना करीबी बनाए, कास्म करे, यानी दोस्तियां, दोस्त भाईचारा बनाए, कायम करे। क्यों? क्योंकि जो ये काम नहीं कर सकता, इमाम उस शख्स को कह रहे हैं कि आजिज़ उन्नास, ये सब लोगों में से आजिज़ तरीन शख्स है कि जो 4 दोस्ती आप नहीं बना सकता, आपने भाई भी नहीं बना सकता। और फिर अगले जुमले में फरमाया वह आजाज़ो मिन्हो, एक तो ये बंदा दरमानदा तरीन है, आजिज़ तरीन है, गिया गुजरा है, जो इस मुआशरे में रहते हुए 4 दोस्त नहीं बना सकता। फरमाते हैं इससे एक और बंदा भी है जो इससे भी लो कैटेगरी का है, जो इससे भी पस्त है। अच्छा, वो कौन है? फरमाते हैं ये वो बंदा है कि जो उन दोस्तों को भी गंवा बैठे जो इसने बनाए थे। मुमकिन है दोस्त बनाने में इसको कुछ मशक्कत करनी पड़े, लोगों के दुख सुख में शरीक होना पड़े, लोगों से एक अच्छा बर्ताव करना पड़े, खंदा पेशानी खुशरूई से मिले, इला आखिरी बहुत जो उसके तकाजे हैं। लेकिन अगर 4 दोस्त तेरे बन गए, 10-20 दोस्त बन गए, तो अब इसको तूने बाकी रखना है। बाकी क्या रखना है? दोस्त तो हैं, उनसे कोई लालच न करो, उनको कोई दुख न पहुंचाओ, उनकी मुश्किलात में। दोस्त कब आपसे भागते हैं? जब आप दोस्तों से लालच शुरू कर दें। दोस्त कब आपसे भागते हैं? जब आप अपने दोस्तों के दुश्मनों के साथ दोस्तियां बढ़ाना शुरू कर दें। दोस्त कब आपसे भागते हैं? कि आप उनके किसी काम आ सकते हूं और ना आए, दोस्त भाग जाएंगे। मासूम फरमाते हैं जो यह बंदा है ना दूसरा, कि जो उन दोस्तों को भी गवा दे जो उसने बनाए हैं, आजाज़ो मिन्हो, यानी उस पहले बंदे से भी आजिज़ तरीन है वो बंदा, मन ज़य्या, जो खो दे, मन उसको भी, के ज़ाफ़िरा बिह, जिसको वो दोस्त बनाने में, मिनहुम लोगों से जिसको दोस्त बनाने में कामयाब हुआ था, यह बंदा उनको खो दे। फरमाते हैं यह बंदा उस पहले बंदे से भी आजिज़ तरीन बंदा है। क़ाल अलैहिस्सलाम इज़ा वसलत इलैकुम अतराफुन निअम, जब तुम्हें थोड़ी बहुत नेमतें हासिल हों, फला तो नफ़िरू अक्साहा बेकिल्लत शुक्र, तो नाशुक्री से उन्हें अपने तक पहुंचने से पहले भगा न दो। जरा गौर करो, अतराफ जमा है तरफ की, तरफ कहते हैं किनारे को, निअम नेमत की जमा है, नेमतें। खूब, अतराफुन निअम यानी नेमतों का किनारा, क्या यानी इब्तिदा, कि अभी नेमतें तेरी तरफ आनी शुरू हुई हैं। आगे वजाहत करता हूं। अगले जुमे ला तो नफ़िरू, यानी उनको अपने से दूर ना करो। अक्साहा, अक्सा बमाना आप करेंगे आबाद के, यानी आखिर, कि उनके आखिर को, बेकिल्लत शुक्र। अब इसकी वजाहत मौला फरमाते हैं इज़ा वसलत इलैकुम अतराफुन निअम, कि जब तेरे पास, तुम्हारे पास पहुंचने लगे, अतराफुन निअम, नेमतों की इब्तिदा। अभी आप मुआशरे में आए हैं, अभी लोगों ने आपको इज्जत देना शुरू कर दिया है, लोगों ने आपको प्यार और मोहब्बत देना शुरू कर दिया है, ये होगी। या अभी तेरे पास
माल दुनिया से थोड़ा था आना शुरू हो गया है, तेरे पास माल जमा होना शुरू हो गया है। जो भी नेमत हो, चाहे वो नेमत मादी हवाले से हो, चाहे वो मानवी हवाले से हो। तो पहले बात हुई थी कि जब तुम्हें कोई नेमत मिलती है तो हर ज़ी शऊर और साहिब आक़िल उस नेमत पर मुनइम का, नेमत देने वाले का शुक्र अदा करता है। और ये आक़िल कहता है कि जिसने तुझे कोई इनाम दिया, जिसने तुझे कोई नेमत दी, आक़िल कहता है तो उसका कम से कम शुक्रिया अदा कर। अब जब शुक्रिया अदा करना है, हर नेमत का शुक्र उस नेमत के हिसाब से होता है। अब ये सारी बातें पहली भी हमने की हैं। अब इमाम अलैहिस्सलाम जहां पर ये बयान फरमा रहे हैं, जरा तवज्जो करनी है, कौन सी, कि इज़ा वसलत इलैकुम, जब तुम्हारे पास आए, अतराफुन निआम, यानी नेमतों की इब्तिदा, अभी नेमतें आनी शुरू हुई हैं, फला तो नफ़िरू आखिरहा, अभी इब्तिदा है, अभी आनी शुरू हुई है, तो इसके आखिर को दूर न करो। कैसे? बेकिल्लत शोकर, किल्लत शोकर से मुराद क्या है कि जब तुम्हें अभी नेमत मिलना शुरू हुई है तो तुम शुक्र नेमत में कसरत करो, ज्यादा से ज्यादा उस नेमत का शुक्र अदा करो। क्यों? कि जिसकी इब्तिदा भी तुम तक पहुंची है, उसकी आखिर भी तुम तक पहुंच जाए। कहीं ऐसा न हो, मैं अपनी मिसाल देता हूं कि अगर मैं पढ़ना शुरू किया है, अभी इब्तिदा है, थोड़े 2-4 लफ्ज मैंने इल्म के पढ़ लिए हैं, तो अब शुक्र ये है कि मैं इसको फैलाऊं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, मैं उसको समझूं, मैं उस पर अमल करूं। लेकिन अगर चंद लफ्ज मैंने पढ़ लिए और मैंने उस पर गुरूर शुरू कर दिया, मैंने उस पर तकब्बुर शुरू कर दिया और मैं लोगों में ये कहना शुरू हो गया कि आना आलिमुन, मैं आलिम हूं, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, ये कुफरान नेमत है, ये शुक्र नेमत नहीं है। नतीजा क्या होगा? अभी तो मैं इब्तिदाई तालिब इल्म था, अभी तो मैंने इब्तिदाई 4 कलमे पढ़े थे, अभी तो बहुत कुछ मैंने सीखना था। मैंने जब इब्तिदा में ही उस नेमत का शुक्र न किया बल्कि कुफरान नेमत किया, नतीजा होगा कि वो इल्म की गहराइयां, वो इल्म की बारीकियां जो इसके बाद मुझ तक पहुंचनी थी, मैं उनसे महरूम हो जाऊंगा। इसलिए कि नस्से कुरानी मौजूद है, कौन सी? ला इन शकारतुम ला अज़ीदन्नकुम, यानी तुम मेरी दी हुई नेमतों का अगर शुक्र अदा करोगे तो मैं उसमें इजाफा करता जाऊंगा, और अगर तुमने उन्हीं का शुक्र अदा न किया और तुम कुफरान नेमत में चले गए, फिर तुम्हें उस नेमत में इजाफा ना होगा। और बईद नहीं कि दी हुई, अगर अल्लाह ने तुम्हें अभी कुछ माल दुनिया देना शुरू कर दिया है, उसका शुक्र क्या है? उसके में जो अगर कोई वाजिबात हैं वो वाजिबात अदा करो, उसमें से अपने घर वालों की मदद करो, अपने खानदान की मदद करो, उसमें सदका व खैरात करो। यानी जिस अंदाज में उस माल दुनिया में आप शुक्र अदा कर सकते हैं वो शुक्र अदा करो। लेकिन अगर आपने शुक्र अदा न किया, उस पर खुम्स वाजिब था वो भी नहीं देना, ज़कात वाजिब थी वो भी नहीं देना, हत्ता के खानदान तो दूर की बात है, अपने अहलो अयाल को भी जितना बनता था वो न दिया, ये शुक्र नहीं, ये कुफरान है। और अगर आप कुफरान नेमत करेंगे, शुक्र अदा नहीं करेंगे, तो हो सकता है इस नेमत में यकीनन इजाफा ना होगा, ना फकत इजाफा ना हो, मुमकिन है जिस जात ने तुम्हें ये थोड़ा सा दिया है वो इसको वापस भी ले सकता है। तो बस फरमाते हैं इमाम अलैहिस्सलाम कि अगर तुम्हें दुनियावी लिहाज से कुछ नेमत मिलनी शुरू हो गई है
تو بھی اس کا شکر کر کے اس کی آخر اس کی اس نعمت میں اضافہ ہوتا رہے. اور اگر مانوی لحاظ سے تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل رہی ہے تو اس کا بھی شکر کرو تاکہ اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. تیری کفران کی وجہ سے، تیری ناشکری کی وجہ سے کہیں وہ سلسلہ نعمات رک نہ جائے. قال علیہ السلام من ضیعہ الاقرب اتیح لہ الابعد، جسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے. من ضیعہ، میں نے پہلے بتایا ضیعہ یعنی ضائع کر دینا، چھوڑ دینا، ترک کرنا، آخری بہت سارے معنی ہیں. اتیحا یہ عربی میں ہوتا ہے تاہا یتیح، تاہا لہ الشیء یعنی کسی کے لیے کوئی شے مہیا کرنا، مہیا کے معنی میں آتا ہے. اب ذرا جملہ امام علیہ السلام کا سنیں اور اس سے لطف. فرماتے ہیں من ضیعہ الاقرب، جسے قریبی چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اس کا ساتھ نہ دیں. اتیح لہ الابعد، دور کے، بعید کے اس کے لیے مہیا کر دیے جاتے ہیں. آپ کا کوئی قریبی تھا، کسی مشکل میں پھنس گیا، خاندان کا تھا، فیملی کا تھا، بیٹا تھا، بھائی تھا، کسی مشکل کا شکار ہو گیا. حق یہ ہے کہ اقرب کا آپ ساتھ دیں، یا آپ خود کسی مشکل میں آ گئے اور آپ کے قریبی آپ کو چھوڑ گئے، آپ کے بھائی بھی آپ کو چھوڑ گئے، آپ کی اولاد بھی آپ کو چھوڑ گئی مثلا کسی وجہ سے. قانون قدرت یہ ہے کہ جسے اپنے چھوڑ جاتے ہیں اتیح لہ، اللہ کی طرف سے اس کے لیے بعیدی، دور کے لوگ مہیا کر دیے جاتے ہیں، وہ تنہا رہتا نہیں ہے. سب سے بڑی مثال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے سامنے ہے کہ جس پر امام اسلام کا یہ فرمان جس پر 100% فٹ آتا ہے. جب پیغمبر نے عالم توحید بلند کیا اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ قریش جو خاندان کے لوگ تھے، جو قبیلے کے لوگ تھے، وہ سارے چھوڑ گئے، سگا چچا تک چھوڑ گیا. اور اتنا چھوڑ گئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی. سوائے جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھرانے کے اور قریش میں باقی لوگ ساتھ چھوڑ گئے تھے. سارے قریبی تھے، خاندان کے تھے، خونی رشتے تھے ان کے ساتھ، لیکن سارے چھوڑ گئے. اتیح لہ الابعد، مولا فرماتے ہیں جس کا یہ ہو اللہ کی طرف سے دور کے لوگ اس کے لیے مہیا کر دیے جاتے ہیں. جب مدینے آتے ہیں قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج جیسے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست بازو بنتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ مدینہ میں پیغمبر کی غیروں نے اتنی مدد کی کہ پیغمبر علیہ السلام فاتح بن کر پھر دوبارہ اسی مکہ میں آتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ تحقیق کر سکتے ہیں آج کے اس معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جن کو اولادیں چھوڑ جاتی ہیں، جن کو بھائی چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے
خیر اس کے لیے مہیا کیے جاتے ہیں، اس کا کوئی اور سبب ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی باعزت زندگی گزار جاتا ہے۔ یہ قانون الہی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ اگر اس کو میں چھوڑ دوں گا تو بس کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ او بھائی، جس نے تجھے بنایا ہے اس کو بھی اسی نے بنایا ہے، اور جس کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو اس کا خالق تو موجود ہے کہ جس نے اپنی پوری مخلوق کو سنبھالنا ہے۔ لہذا اس غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ ہم اسے چھوڑ دیں گے تو یہ رہ جائے گا۔ نہ میرے دوست، اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو اللہ کی طرف سے کوئی اور تیار ہو جائیں گے جو اس کا ساتھ دیں گے کسی کار خیر میں یا اس میں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ من ضیع الاقرب اتیح لہ الابعد۔ قال علیہ السلام ما کل مفتون یعاتب، ہر فتنہ میں پڑ جانے والا قابل عتاب نہیں ہوتا۔ مفتون جو فتنے میں پڑ جائے، یعنی جو شخص ہدایت سے دور ہو جائے، ہدایت سے رہ جائے، اس کو مفتون کہتے ہیں۔ یعاتب عتاب، عتاب کہتے ہیں مذمت کرنا، ملامت کرنا اس کو۔ اب ذرا غور کرو، امام کیا فرما رہے ہیں؟ ما کل مفتون، ہر فتنے میں پڑ جانے والا قابل عتاب نہیں ہوتا۔ یہ جملہ تاریخ کے مطابق امام علیہ السلام نے کب فرمایا؟ جب جنگ جمل کا زمانہ تھا۔ سعد بن ابی وقاص، محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن عمر نے اس میں امام علیہ السلام کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ خوب، جب انکار کیا تو امام نے یہ جملہ فرمایا۔ لیکن اب بات کو سمجھنا، امام فرماتے ہیں کہ ہر فتنہ میں پڑ جانے والا قابل عتاب نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ ایک شخص فتنے میں پڑ گیا ہے، فرض کرو ہدایت سے دور ہو گیا۔ ایک ایسا ہے کہ اگر اس کو سرزنش کی جائے، اس کو لعنت ملامت کی جائے، اس کو سمجھایا جائے تو وہ اس فتنے سے نکل آتا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اگر لعنت ملامت بھی کیا جائے، اس کو سمجھایا بھی جائے، اس کو ہدایت کی بھی جائے تو اس پر وہ کوئی اثر نہیں رکھتی۔ تھوڑی سی اور آسان کر دوں، ہمارے اردو میں ایک جملہ ہوتا ہے کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، جاگتے ہوئے کو جگانا مشکل ہے۔ ایک بندہ حق کی پہچان کرتے ہوئے، معرفت حق رکھتے ہوئے بھی اگر حق کا ساتھ نہیں دیتا تو اس کو ساتھ ملانا مشکل ہے۔ لیکن ایک شخص جسے معرفت حق نہیں ہے لیکن اس کو حق کی معرفت کرائی جائے تو آسان ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ امیر المومنین اسلام حق پر ہیں، تو اس کے لیے آپ فرماتے ہیں پھر بھی وہ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ذرا غور کرنا، پھر بھی وہ ساتھ نہیں دے رہے۔ اب فرماتے ہیں ان کی لامت ملامت کی بھی جائے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور جہاں امر و نہی کا اثر نہ ہو وہاں امر و نہی کرنا ہی نہیں چاہیے، کیا ہی نہیں جاتا۔ چونکہ امر و نہی تو وہاں کیا جاتا ہے کہ جب ان کو کوئی فائدہ ہو، ان پر کوئی
اثر ہو، جب ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اور وہ راہ ہدایت پر واپس نہیں آتے، تو اس کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ پھر ان کو عتاب کرنا، ان کی ملامت کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر فتنے میں پڑے ہوئے شخص کو سرزنش نہیں کی جاتی، اس کی ملامت نہیں کی جاتی، اس لیے کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب اثر نہیں ہے، ملامت کا فائدہ کوئی۔ قال علیہ السلام تزل الامور للمقادیر، سب معاملے تقدیر کے آگے سرنگوں ہیں، حتی یکون الحتف فی التدبیر، یہاں تک کہ کبھی تدبیر کے نتیجے میں موت ہو جاتی ہے۔ اب ذرا غور فرماؤ، ذرا غور فرماؤ، تذل الامور للمقادیر، مقادیر جمع مقدار قدرت کی، تذل سرنگوں ہونا، عطف کہتے ہیں موت کو، تدبیر کو۔ اب اس جملے میں ایک بہت بڑا مسئلہ امام علیہ السلام کہ جس میں ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو حل فرما رہے ہیں۔ ذرا غور فرماؤ، وہ کیا؟ میں ایک کام شروع کرتا ہوں، میں نے ایک کام شروع کیا، اس میں مجھے بڑی کامیابی مل گئی، پھر میں نے دوسرا کام شروع کیا، میں نے بڑی کامیابی مل گئی، پھر میں نے تیسرا کام شروع کیا، اس میں ناکام ہو گیا، پھر چوتھا شروع کیا، اس میں اس سے بھی ناکام ہو گیا۔ یا ایک ہی کام ہے، ایک وقت میں کرتا ہوں مجھے کامیابی ملتی ہے، ایک وقت میں کرتا ہوں مجھے ناکامی ملتی ہے۔ تو ایک ہی کام، کبھی اس میں کامیابی اور کبھی اس میں ناکامی، یا ایک ہی کام اس کو فلاں کر رہا ہے تو وہ کامیاب ہو رہا ہے، کوئی اور کر رہا ہے تو وہ اسی میں ناکام ہو رہا ہے۔ اب ذرا غور فرمانا ہے، اب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ امام علیہ السلام ہمیں اس نقطے کی طرف یہاں متوجہ فرما رہے ہیں، کیا کہ یہ جتنے بھی امور ہیں تقدیر کے سامنے سرنگوں ہیں۔ تقدیر کے سامنے تو نے یہ سوچا تھا کہ میں یہ کروں گا، کیوں؟ ہم لوگ شیعہ، ہم انسان کے فاعلی مختار ہونے کے قائل ہیں، تاکہ یہاں سے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو مختار خلق فرمایا، اس کو نیکی کے راستے ہدایت بھی کر دی، اس کے برائی کے راستے کا بھی بتا دیا، یہ کام ٹھیک ہیں، یہ غلط ہیں، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ تمہیں کامیاب کرے گا، یہ تمہیں ناکام کرے گا، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ جو برائی کر رہا ہے وہ برائی کرنے پر مجبور ہو، اور جو نیکی کر رہا ہے وہ نیکی کرنے پر مجبور ہو۔ چونکہ اگر برائی اور نیکی اور بدی اگر مجبوراً ہم نے کرنی ہے تو پھر ہمیں ثواب و عقاب کس بات کا ہوگا؟ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم فاعل اپنی مرضی سے ہم کوئی اچھائی کرتے ہیں تو بھی خود، اگر کوئی غلط کرتے ہیں تو بھی خود۔ خوب، یہ علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن یہ جو معصوم فرما رہے ہیں کہ تقدیر کے سامنے سرنگوں ہیں، اس کا مطلب ہے تیرا کام یہ ہے کہ جس کو بہتر سمجھتا ہے اس کو بہتر سمجھ کے کر لے، اور تو کرتا بھی ہے اور کبھی بہتر ہوتا بھی ہے، لیکن بسا اوقات جسے تو بہتر سمجھتا ہے وہی تیرے حق میں نقصان دہ ہوتا ہے۔ تدبیر
تو نے آپریشن اس لیے کروایا تھا کہ مجھے صحت مل جائے، وہی آپریشن تیری موت کا سبب بن سکتا ہے۔ تو نے ایک ڈاکٹر کا علاج کرایا تھا، بہت کامیاب ڈاکٹر ہے، بہت بہترین ہے، لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، تو اس لیے گیا تھا۔ ممکن ہے اس کے پاس جانا اور اس کی کوئی ڈوز غلط ہو جائے اور وہی تیرے موت کا سبب بن جائے۔ لہذا اس غلط فہمی میں بھی نہ رہنا کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، نہ ایسا بھی نہیں ہے۔ بسا اوقات ہماری تدبیر کچھ اور ہوتی ہے، ہمارا منصوبہ کوئی اور ہوتا ہے، لیکن رزلٹ اس کے خلاف نکلتا ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات ہمارا منصوبہ اور تدبیر ہماری اپنی موت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام امور تقدیر الہی کے سامنے سرنگوں ہیں، اور ہمیں اس تقدیر الہی پر بھی اعتقاد رکھنا ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔